السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ہم کچھ آیات کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی مصیبت، تکلیف، مشقت، اپنی زندگی کے کسی بھی میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیں گے تو وہ آپ کو تھام لے گا. جیسے ایک گناہ گار انسان ہے نا، وہ گناہ کرتا ہے لیکن ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے، تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس گناہ سے نہیں رک سکتا، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، سود کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی زانی ایسا ہوتا ہے جو زنا کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی بدکردار انسان ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ کی رحمت سے ابھی امید نہیں ہوتی تو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جو چیز انسان کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکالنے والی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے امید باندھنا ہے. جو چیز انسان کو گناہوں بھری زندگی سے نکال کر ایمان کی اعلیٰ ترین زندگی تک لے جانے والی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا سیکھیں. امید کیسے باندھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے مظاہر رکھے ہیں نا ہمارے غور و فکر کے لیے نا، کہ اس پر غور و فکر کریں اور ہماری سوچ اس تک پہنچ جائے. تو آپ دیکھیں، آپ پھولوں کے رنگ دیکھیں اور آپ اپنے رب سے کہیں، اے میرے رب، تو نے اپنی رحمت سے ان پھولوں کو رنگ دیا جس رنگ میں آپ نے رنگنا چاہا. تو اے وہ جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے، جس نے آنکھ کو رنگ دیے، جس نے ہر جانور کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، جس نے مچھلیوں کو اتنے خوبصورت رنگوں سے سجایا ہے، تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو ویسے تو مشکل لگتا ہے انسان کو، لیکن جب انسان یاد کرتا ہے کہ وہ جو رنگنے والا ہے وہ ہر چیز کو ایسے رنگ دیتا ہے جو کچے رنگ نہیں ہوتے، کہ اللہ میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے، اور تیرے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا. اب آپ دیکھیں، دیکھا تو کسی نے پھول کے رنگ کو ہے، لیکن اپنے زندگی کے لیے رب کی رحمت کو آواز نہیں دیتی. اور ہر موقع جو غور و فکر کا ہوتا ہے، دعا کا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے ریفرنس سے، پوائنٹ آف ریفرنس ہے نا، دراصل اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنانا سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ جو کچھ دیکھیں اس کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سلسلہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں اور دعا کریں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیں. آپ کے لیے یہ جہان بہت وسعتوں والا ہو جائے گا. آپ کے لیے روشنیوں میں اپنی زندگی کے روشن کرنے کے لیے دعا شامل ہو جائے گی. آپ کے لیے رنگوں میں اپنی ذات پر اللہ کے رنگ کی بات شامل ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں ذائقوں میں جنت کے ذائقے آ جائیں گے، کہ اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دینا کہ جنت کے ذائقے لینے کے قابل ہو جائیں. جب آپ کوئی پھل دیکھیں تو جنت کے پھلوں کو یاد کریں. جب آپ کھانے دیکھیں تو جنت کے کھانے آپ کے ذہن میں آئیں. اور جب جنت کے کھانوں کو آپ سوچیں گے تو اس دنیا میں جب آپ کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے اپنے رب کی خوشی کے لیے، کہ میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا اور یقیناً اس کی حکمت، تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں، اور بھوکا رہ کے میں صبر کروں، اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں. ایکسپیرینسز ہے نا، تجربات کب تک چاہیے؟ ہر روز ہر روز ہر روز.
تو آپ دیکھیں کہ جس نے سدا ہی یہ دعا کرنی ہے کہ سدا ہی مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملتا رہے، ہر وقت نعمتیں میرے آگے حاضر رہیں، تو وہ صبر کب کرے گا؟ اور صبر تو اتنی بڑی خصوصیت ہے، تو اس سے آپ کو زندگی کی کہانی سمجھ آئے گی کہ جب رب دیتا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لیے، اور جب وہ لے لیتا ہے تب بھی ہمارے نفع کے لیے۔ جانتے ہیں جن جن لوگوں نے اللہ کی رحمت پر غور و فکر کیا، ان کو یقین آیا، ان کی زندگی میں کتنی بڑی چینج آئی۔ مثال کے طور پر سیدہ ام سلیم کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ان کے بیٹے کی، شوہر گھر میں نہیں ہے، شوہر سفر سے واپس آیا تو ام سلیم بالکل نارمل ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ کی امانت اللہ نے لے لی۔ سوچیں اتنا سکون ہے، شوہر کو کھانا دیتی ہیں اور بتاتی نہیں ہیں، کیونکہ آنے والے کے اندر گھبراہٹ آ سکتی ہے نا، ڈیسیجن میکنگ پہ اتنی اسٹرانگ ہے نا، اور اپنے آپ پر کتنا کنٹرول ہے۔ پلیز مجھے بتا دیں کون ہے؟ جی، آج ابلیس بار بار آتا ہے، کوئی ہے جو کنٹرول کر سکے؟ جس سے خطا ہو گئی اور جس چیز سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگیں۔ دوسروں کے حق میں جو خطا ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہوگی جب تک ان سے نہیں معافی مانگتے۔ تو ام سلیم، میں اس واقعے کو یوں ہی نہیں لیتی، جب کسی موبائل کی صدا سنتی ہوں نا کلاس میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا اس نے زیادہ اثر کرنا تھا، جس کی وجہ سے درمیان میں انٹرپشن آئی۔ یہ میں سوچ کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ام سلیم کے واقعے سے آپ زیادہ اچھا سیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ، اور سیکھیں گے۔ تو ام سلیم سکون میں ہے، کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اندر ببلنگ ہو کے میں بتاؤں، یا غم میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ ام سلیم بالکل سکون میں ہے۔ شوہر نے کہا میں آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں، وہ بھی گزار لیا، پھر بھی نہیں بتایا۔ پھر کہنے لگی ابو طلحہ تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے اور وہ اپنی امانت لے لے، مانگ لے، تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے میں واپس دے دوں گا۔ امین تھے نا، لیکن امانت کا مفہوم موقع پہ نہیں سمجھ آتا۔ تو ام سلیم کہنے لگی پھر اللہ نے اپنی امانت لے لی، صبر کر جاؤ۔ ابو طلحہ سٹ پٹا اٹھے کہ یہ عورت ہے یا صبر کی چٹان، کہ اس نے مجھے تب بھی نہیں بتایا جب مجھے کھانا کھلایا، اس وقت بھی نہیں بتایا جب میں نے کہا میرے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ اب مجھے یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اس پر صبر کر جاؤ۔ کہنے لگے میں تو اس بات کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ماجرا کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے۔ سوچیں گھر میں کیا ہوا؟ سکون دیکھنا چاہتی ہے نا دنیا، خوشی کی تلاش میں ہے۔ اللہ کی خوشی کو اپنانے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بتاتی ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی، آپ نے تبصرہ نہیں کیا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہی، کیونکہ یہ آپ کی تعلیمات تھی، یہ آپ کی تربیت تھی، جس کی وجہ سے تبدیلی آئی تھی۔ اور رسول اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے اس رات کو برکت والا کر دیا، اور ام سلیم کے یہاں پھر اپنے مقررہ وقت کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ پھر ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹی دینے کے لیے بھیجا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں کھجور ڈالی, چبائی, اور آپ نے جب بچے کے منہ میں اپنی انگلی رکھی تو بچے نے انگلی پکڑ لی. تو آپ نے فرمایا انصار کھجوروں سے بہت محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. زندگی ہے نا, اللہ کی رضا والی زندگی کتنی خوبصورت ہے. اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے ساتھ انسان کتنے عظیم ہو جاتے ہیں. نفع کس کا ہے؟ جو صبر کرے, اور رب رحمان ہے, اجر دیتا, یعنی ہمارے فائدے پر ہمیں اور فائدہ دیتا. الحمدللہ. ہر صورت میں نفع کس کا ہے؟ انسان کا, اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اب مجھے یہ بتائیں کون کون اللہ کی رحمت پر ہمیشہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا انشاءاللہ, اور کون ہے جو دوسروں کو تواصو بالحق کرے گا؟ کریں گے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے جیسی رسول اللہ کے اندر تھی, جیسی صحابہ کرام کے اندر تھی, جیسی صحابیات کے اندر تھی. تو انسان بدلتے ہیں, تبدیلی ایسے آتی ہے, تبدیلی اللہ کی رحمت سے آتی ہے. آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ کے دل پر اللہ کی رحمت چھائی رہے گی تو آپ بدل جائیں گے. آپ صبر کرنے والے ہو جائیں گے, شکر کرنے والے ہو جائیں گے, آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے ہو جائیں گے. آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی, تکلیف نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی. اور بڑی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کی نماز میں حسن پیدا ہوگا. اب جانتے ہیں ان لوگوں کو وہ نماز میں کس قدر زیادہ فوکسڈ ہوتے تھے. میں ایسی جنریشن سے یہ بات کر رہی ہوں جن کے لیے 3 سیکنڈ بھی اپنی کسی سوچ کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہے, کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہے, اور لوگوں کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا. آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کا دھیان اللہ میں لگنا شروع ہو گیا. الحمدللہ. لگتا ہے نا. تو آپ سوچیں جب آپ اللہ کی رحمت پہ غور و فکر کریں گے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں بیٹا, آپ لوگوں میں سے کون اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا؟ سب سے زیادہ. آپ نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب نہیں بنانا, کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ ویسی رحمت کا معاملہ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ساری باتیں سنے, کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پورے طریقے سے سمجھ جائے, کوئی ایسا نہیں ہے جو بن مانگے آپ کو سب کچھ دیتا ہی چلا جائے, کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑتا ہی چلا جائے, کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کے راستے پہ آگے بڑھاتا ہی چلا جائے, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اتنے زیادہ چانسز پیدا کر دے, اتنے مواقع دے دے کہ آخری موقع پر ایک ناکام انسان ہے. دنیا میں جو سب سے بڑے ناکام انسان تھے کون کون تھے؟ سب سے زیادہ کون سا انسان ناکام ہوا؟ فرعون. پتہ چلتا ہے نا, کوئی نہ بھی کہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے ناکام انسان فرعون تھا, نمرود تھا, اور بھی بہت سے ناکام انسان ہیں, قارون ہے, حامان ہے. اور اپنی دنیا میں دیکھیں تو کتنی دنیا ناکامی کے لیے ساری زندگی لگا رہی, وقت, صلاحیت, مال, ساری دنیا میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں نا آگ لگانے کے لیے. آپ کو یقین آتا ہے؟ ساری دنیا کی کوشش آگ لگانے کے لیے, آگ میں جانے کے لیے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی تو جس دنیا میں رہتے ہیں, جہاں پہ رہتے ہیں, اس دنیا کو جنت سمجھتے ہیں, لیکن اس جنت کے اختتام پر آگ ہے.
تو سب سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ کرنی ہے نا انشاءاللہ. تو پھر اللہ کی رحمت کے لیے اپنی سوچ کو لگا دیں. تو آپ کو سوچنا آیا تھوڑا؟ آپ نے اسے سیکھا؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے نا وہ رب تک پہنچنے کے لیے، جس چیز سے آپ رب تک نہیں پہنچے نا وہاں پر آپ کا لاس ہے. اب آپ کو شروع میں لگے گا اچھا اتنی چیزیں تو نظر لے آتی ہے، کہاں پھر اللہ کی رحمت سے امید باندھ لیں. جہاں آپ گھبرانا شروع کریں کہ میرے لیے ممکن نہیں، اللہ سے دعا کریں نا، اللہ آپ کو سوچنا سکھائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور ہر جگہ جہاں آپ رب کی طرف جا رہے ہیں نا وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. دعا کے لیے الفاظ بھی ساتھ چلے جائیں جو دل سے نکلیں. اور آپ سوچیں یہ سوچ ٹریول کر رہی ہے اور سوچ گئی کسی تتلی تک، کسی مور تک، کسی سانپ تک. اب سانپ کا نام لوں گی تو ظاہر اچھی فیلنگز نہیں ہوں گی، یعنی کسی بھی چیز تک آپ کی سوچ گئی ہے نا. اب وہ سوچ واپس آنے لگی ہے نا، وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. آپ وہاں سے رنگ لے کر آئے ہیں، آپ وہاں سے کوئی سافٹنس لے کے آئے ہیں، تو آپ اس جگہ پر اللہ سے دعا کرنے کے قابل ہو جائیں. دعا کرنا نہیں آئے گا شروع میں، پھر اللہ سے مدد مانگیں، پھر آپ اتنی پیاری پیاری دعائیں کرو گے. اور جب آپ دعا کرنا نا تو مجھے بھی یاد رکھنا ہو. اور جب آپ دعا کریں گے نا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کائنڈلی اپنے لیے پیاری پیاری چھوٹی نوٹ بکس بنا لیں. پھر جب نوٹ بک بنائیں گے نا اس کے اوپر اللہ کے تعلق کی باتیں لکھنی شروع کر دیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت کو انسان قلم بند کر لے تو وہ یاد بن جاتی ہے. یہ آپ کی میموریز ہوں گی، آپ کی فیلنگز. پہلے شاید اتنی آرگنائز نہ ہو، کوئی بات نہیں، آرگنائز اللہ تعالیٰ کروا. ٹوٹی پھوٹی بھی لکھے، نہیں سیدھا لکھا جاتا کوئی بات نہیں. وہ جو دلوں کو جوڑتا ہے نا وہ لفظوں کو بھی جوڑنا سکھا دیتا ہے. ریلی لفظ بھی تو اس نے ہی سکھائے ہیں. ہر چیز کا علم دینے والا تو وہی ہے. تو اس کی رحمت کی طرف اپنا چہرہ کر دیں، توجہ کر لیں. وجہن سے ہے نا، یعنی کان بھی لگائیں، آپ اپنے آنکھوں کو بھی لگائیں، ذہن کو بھی لگائیں، اور اپنی ناک کو بھی لگائیں. کہیں کہیں سے خوشبو اچھی چیزیں سونگھ کے انسان کی طبیعت کتنی اچھی ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کوئی انسان انتہائی غم میں ہے اور وہ اس موقع پر عطر لگا لے، خوشبو اس کے موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے. الحمدللہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے نا. کتنی چیزیں، جیسے حضرت عائشہ سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے میٹھا بنا کر بھیجتی تھی. کبھی آپ انتہائی صدمہ میں مبتلا کسی شخص کو میٹھا کھلا کے دیکھیں، اس کا موڈ بدل جائے گا، موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو آپ کو زندگی ملی ہے تجربات کرنے کے لیے. تو آپ جب چھوٹے تھے آپ نے کتنے تجربے کیے تھے؟ جب آپ کو اپنے وجود کی خبر ہی نہیں تھی تب آپ بہت تجربات کرتے تھے. کبھی چیزیں پٹکتے تھے، کبھی چکھتے تھے، کبھی پھینکتے تھے، کبھی اس کے لیے روتے تھے، کبھی ماں کو دیکھ کے تجربہ، کبھی باپ کو دیکھ کے تجربہ. پھر تجربات آگے بڑھتے گئے، لیکن جو آپ بڑے ہوتے گئے آپ کے تجربات لمیٹڈ ہوتے گئے. آپ نے زیادہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیا. ایک بار پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کر لیں فکری طور پر، روحانی طور پر. اور جب آپ کی فکر تیز بھاگے گی نا تو آپ کا بدن بھی چاہے گا بھائی مجھے بھی بھگاؤ. تو انشاءاللہ پھر آپ زیادہ تیز بھاگنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 میں رب العزت نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء.
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا. یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لینا. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لینا. اور سورہ الزخرف میں ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے. کیا کچھ جمع کرتے ہیں لوگ؟ مال جمع کرتے ہیں، اور کیا جمع کرتے ہیں؟ زندگی میں جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں، آپ کپڑے جمع کرتے ہیں، جوتے جمع کرتے ہیں، ساکس جمع کرتے ہیں، آپ لکھنے کی چیزیں جمع کرتے ہیں، کتابیں جمع کرتے ہیں. جو کچھ آپ جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ اچھی چیز اللہ کی رحمت ہے، اسے جمع کریں. تو اللہ کی رحمت تو بہت ہے، لیکن آپ کے ایکسپیرینسز کے مطابق آپ کے لیے جمع ہوگی نا. آپ اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو پائل اپ کریں، بڑھاتے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور جب ہم بیٹھیں گے یہاں پہ بھی آپ شیئر کرو گے. تو سب سے پہلی چیز جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ذہن کو دوڑانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو آپ اللہ کی رحمت کو ایکسپیرینس کریں گے اور لکھیں گے. ٹوٹا پھوٹا لکھ دیں، کوئی بات نہیں، اسے لکھیں گے. اور 1 2 3 5 7 11 15 17 21 جتنا جی چاہے لکھ لیں، لیکن ایک ضرور لکھیں. ٹھیک ہے؟ ایک ڈیلی ایک ایکسپیرینس تو کم از کم کر لیں، ورنہ آپ کی نظر تو لاکھوں بار اٹھے گی اس دوران. واقعی عملاً اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں بار اٹھتی. ایک لمحے میں دیکھیں، ایک لمحے میں انسان کی نظر کیا سے کیا لے آتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 12، یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. کتب علی نفسہ الرحمہ. جب آپ کا یقین ڈولنے لگے گا نا، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، اللہ نے اپنے پر لازم کر رکھا ہے رحمت کا معاملہ کرنا ہے. تو آپ اللہ کی رحمت کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ متلاشی ہیں، سیکر ہیں، آپ زندگی میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، تو بس آپ یاد رکھیں آپ نے ہر وقت اللہ کی رحمت تک پہنچنا ہے. آپ پہنچو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. جی جی یہ بہت پیاری بات ہے. ہبا نے کہا کہ سارا دن ہمارا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے اور لوگوں کی چیزیں فیل ہوتی ہیں. جی اچھا الحمدللہ. 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 لوگوں کے حوالے سے ان کے اندر پازیٹیو چیزیں دیکھیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں. ریئلی آپ بہت پازیٹیو ہو جائیں گے. پازیٹیوٹی آپ کے کردار کا سب سے بڑا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ. جی آگے آ جائیں. ہاں انا پرستی کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے. جی
आगे आ जाए, ये बच्चे भी देखना चाहते हैं आपको। जहन्नुम की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इन आयत के साथ साथ चल रही होती थी, लेकिन जन्नत की इमेजिनेशन कभी भी नहीं होती। तो आज जब रहमत का अल्लाह ताला की रहमत का तारुफ हो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब इंशाल्लाह मैं अपनी सोच को अल्लाह की रहमत के पीछे लगाऊंगी तो इंशाल्लाह जन्नत की इमेजिनेशन बहुत आसान हो जाएगी। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम, आगे आ जाइए प्लीज़। सुबह 4:30 बजे मुझे जाग इस तरह से खुली तो मुझे लगा कि नेबर्स की जो वॉशिंग मशीन है वो वाइब्रेट कर रही है और शायद पता चली है। पहले समझा बाहर आ, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं तो मेरे घर में आग लगी हुई है, बाहर गीज़र की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा नहीं ये तो बस अगर ये वो बात तो नहीं बच्चों को नहीं आ रही कि जो मोमिनीन को उस वक्त की आवाज़ जो है वो मुसलसल अब तक की जो है क़यामत की वो आ जाएगी और बाकियों को नहीं। मतलब इस सारे में विद इन 3-4 मिनट्स जब मैंने वाकई देखा तो मेरी ही गीज़र का पाइप खुलता तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी मेरे कमरे की बाहर। वो मैं अपने बेटे को देखा, वो माशाल्लाह पढ़ रहा था ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा कि फ़ौरन गैस का वॉल्व है ना बंद करूँ। कहता आपको क्या हो गया? मैंने कहा आग लगी है बाहर। तो सोए में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जगा दिया और उस आग की आवाज़ क्या होती है, अभी कोई बाकी डिस्टर्बेंस इस तरह से नहीं हुई थी, लेकिन जो आग की वाइब्रेशन वाली आवाज़ थी उसी से अल्हम्दुलिल्लाह जाग आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला किसी सिचुएशन में डाल के बस अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करनी है कि या अल्लाह जैसे तूने दुनिया की आग से बचा लिया, जहन्नुम की आग से बचा लेना। मेरा बेटा यही कह रहा था कि अम्मा ये आग जो कितनी थी और उससे मुझे इतना खौफ आया और दुनिया से आखिरत की जो आग है उससे हम कैसे बचेंगे। शुक्र अल्लाह ताला का जो अपने बंदों के दिलों में ऐसी बातें डालता है जिसकी वजह से वो गैब में जो कुछ है, जो अनसीन है, उसको सोचने के काबिल हो जाते हैं। जी, जी। जाहिर है। और दूसरी बात ये कि जहन से जो चीज़ गायब होती है ना, वो ये कि मैं अपने इस मामले को अल्लाह के हवाले कर दूं तो अल्लाह ताला इस पर मुझे क्या अजर देगा, वो अजर गायब हो जाता है। शिकवा करने का फ़ायदा नहीं है और शिकवा ना करने का बहुत फ़ायदा है। और जब अल्लाह के हवाले करते हैं और आप कहते हैं वह अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत, कि मेरे सारे हालात की इस्लाह कर देना, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो अल्लाह ताला से बढ़कर कौन इस्लाह करने वाला? वो दिल बदल देता है। देखें ग़ज़वे बनी नज़ीर जब हुआ तो इस कदर वो पावरफुल यहूदी थे, किसी सूरत छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे अपना इलाका। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी हिम्मत ख़त्म कर दी। तो अल्लाह की तरफ से तो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक कोई आपके रिलेटिव्स में से जहां से आपको तकलीफ पहुंच रही, कोई चढ़ाई करने के लिए पूरे तरीके से तैयार, और आप अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो वो लोग आपके साथ यूं होते हैं कि जैसे उनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना उसके हवाले करें जो हमें अजर भी देता है और हमें बचाता भी है, और उस पर भी अल्लाह ताला की रहमत की वुस्सत का हम अंदाजा नहीं कर सकते कि आगे उसने खैर के क्या सिलसिले रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आगे आ जाए।
ایسا کرے وہ انسان اپنی آنکھیں نکال دے, زبان پہ نکال دے, ناک بھی ختم کر دے, بال بھی واپس کر دے, اپنا وجود بھی واپس کر دے اور کسی اور دنیا میں چلا جائے, اسے سمجھ لگے گی کہ اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوئی ہوئی. سوچ کا طریقہ ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنوں کے گروہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ کر جانا چاہتے ہو نا, بھاگ دیکھو, نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. تو وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہے, نہیں میرے پہ نہیں رحمت ہوئی, نہیں میرے پہ رحمت نہیں ہوئی, تو بھاگ دیکھے نا, بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں. صرف سوچ ٹیڑھی ہے, سوچ ٹیڑھی ہے. اور ایسے شخص کے لیے یعنی سم ٹائمز کوئی ریزننگ ایسی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے وہ کسی کے دل کے اندر اتر جاتی ہے, اور اگر انسان خود ایسا ہو تو اسے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے ایسے فرد کے ساتھ جو اس کو اس کنڈیشن سے نکال سکے, کیونکہ سوچ کا زاویہ ٹیڑھا ہو گیا نا, تو درست ہوتے ہوتے وقت لگے گا. جس انسان کو زندگی ساری زندگی سے جو چیزوں کو روشن دیکھتا ہے, آنکھوں جیسا چشمہ ملا ہو, صرف وہ آنکھوں پر ہی شکر ادا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ, اور پھر بھی وہ کہے کہ اللہ نے میرے پہ کبھی رحمت نہیں کی. جی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف جانے والے کون سے راستے. وہ صبر کا راستہ ہے, شکر کا راستہ ہے, وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کا راستہ ہے, وہ گناہ چھوڑ دینے کا راستہ ہے. گناہ کرنے کا راستہ رحمت کا راستہ ہے ہی نہیں. یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام گناہ کرنا ہے اور اللہ کا کام معاف کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ غفور ہے تو وہ کہتا ہے غافر الذنب, گناہوں کو بخش دینے والا ہے, شدید العقاب, سخت سزا والا بھی ہے. تو نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. جی جی خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. غور نہیں کرتی. آپ کتاب کو دیکھتے ہو لیکن کتاب کے اندر ڈوبتے نہیں ہو. اب میں جو بات آپ سے اس وقت اللہ کے فضل سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ غور و فکر کرو اور اللہ کی آثار پر, اس کی آیات اور اس کی کائنات پر جب آپ اپنی فکر لگاؤ گے نا, پھر وہاں سے جو چیز لے کے آؤ گے وہ اثرات پیدا کرے. اضطراب نہیں ہے, الفاظ ہیں. یہ کہتے ہیں ساری رات روتے رہے اور صبح پتا چلا کہ مرا کوئی بھی نہیں. یہ ابھی سارے دن سارا وقت کیا بات کرتے رہے. تو یہی بات ہے نا, آپ کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ آپ غور و فکر نہیں کرتے, پھر اگلے کی تلاش میں شروع ہو جاتے. رکیں, غور کریں. اور جو آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا ہے اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ سن لیں, لیکن غور کرنا سیکھیں. یہی آپ کے مسائل کا حل ہے. ہاں, آپ
یعنی آپ اپنی فکر سے کوئی کام نہیں کرتے ہو، بلکہ آپ چاہتے ہو کہ جو چیزیں میری زبان بول سکتی ہے، میری آنکھیں پڑھ سکتی ہیں، بس یہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیں آپ کسی گاڑی کو جو بالکل بڑی خوبصورت ہے، بڑی گاڑی ہے، گاڑی کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں، بہت بڑی گاڑی ہے، لیکن آپ اس میں پیٹرول نہیں ڈلواتے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو ڈرائیور جو ہے وہ پیٹرول کا خیال رکھتا ہے نا، پیٹرول ڈلوا لیں. ٹھیک ہے، ایندھن کی ضرورت ہے. جی جی یہی جو آج ہم نے کہا ہے، سکون اسی میں ہے نا. آپ اللہ کی رحمت کو پالیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اور آپ اللہ کی رحمت کے بغیر صرف اس وجہ سے کہ فرض ہے نماز ادا کرتی ہیں، پھر سکون تو نہیں ملے گا نا. وہ شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. شوق جانتے کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ تعلق سے، محبت سے. محبت کی بہت اگلی سٹیج ہے شوق کے ساتھ نماز پڑھیں. شوق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی ذات سے ملاقات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، شوق میری سواری ہے. کیونکہ جتنا کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، جیسے دیکھیں مسلمانوں کے اندر سے عید کا شوق ختم ہو گیا، ایسا ہے؟ تو عید کے دن سارے سوئے رہتے ہیں، اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے. کرسچنز کے اندر اس دن کا شوق ہے جو دراصل ان کا تہوار نہیں تھا، انہوں نے بنا لیا. کرسمس شوق ہے، وہ سیلز لگاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں 70%، 80%، کچھ کر لو، خریدو ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ. پھر اس کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں، تحائف پیک کرتے ہیں، بھلے سے اس دن پہ کچھ ہو یا نہ ہو، یہ لیکن شوق ہے. ساری دنیا کو پتا چلتا ہے کرسمس آ گئی ہے. شوق بڑی چیز ہے. آپ لوگوں کا شوق کدھر گم ہو گیا؟ تو آپ اگر میں دیکھتی ہوں کہ اچھے کپڑے پہننے کا بھی شوق نہیں ہے، اچھا یعنی اپنے بال اچھے بنانے کا بھی شوق نہیں ہے. چلو کوئی تو شوق ہو، کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو، کسی دائرے میں تو لائیں زندگی کو، جہاں سے آپ کے اندر کوئی چیز ابھر سکتی ہے ابھاریں اسے. بھائی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر شوق ابھرے گا، محبت ابھرے گی، امید ابھرے گی، آپ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، پہنچیں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. اپنی طرف جو رحمتیں ہیں نا، اس کو بھی انسان غور کرتا رہتا ہے. لیکن انسان بڑی عجیب چیز ہے. ذات سے ابتدا نہ کیجیے گا. ذات سے ابتدا کرنے پر جسٹیفیکیشنز بہت آتی ہیں اندر سے، اور باتیں آئیں گی، کیونکہ ابلیس ذات پہ حملے زیادہ کرتا ہے. ذات سے باہر دیکھیں، کائنات، اللہ نے کائنات پہ اسی لیے اتنی وسعت والی کائنات بنائی، چھوٹی سی ذات دی کہ اتنی بڑی کائنات پہ غور و فکر کریں گے نا، تو وہاں پہ ہر چیز کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن نہیں ہوتا نا، تو اتنی جسٹیفیکیشنز آتی نہیں، کیونکہ شیطان پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ایسی چیز پہ غور و فکر کریں گے اچانک، تو ظاہر ہے اس کو بھی ذرا مشکل پیش آئے گی نا، تو آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام